ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور سے مومنین کے لیے اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے، اور عام طور پر تمام کائنات کے لیے رحمت ہے۔ پہلی آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالی نے مومنین پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر احسان جتایا ہے، اور سورہ انبیاء میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو تمام کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ کوئی شخص سر اٹھا کر اگر اس چرخ نیلی فام کو دیکھے تو یہ ہر طرف اسے پھیلا ہوا نظر آئے گا۔ اسی طرح اس چترے آبوں کے نیچے کسی بھی مقام پر کوئی شخص کسی بھی طرف نظر اٹھا کر دیکھے تو اسے جتنی سچائیاں، جتنی صداقتیں، جتنی اچھائیاں، جتنے مورل ویلیوز، جتنی اخلاقی قدریں نظر آئیں گی، وہ یہ جان لے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا بالواسطہ یا بلا واسطہ نتیجہ ہے۔ دنیا کے ہر آدمی کی سیرت مطالعے کے لیے ہے، لیکن دنیا کی یہ واحد ہستی ہے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ آپ کی سیرت صرف مطالعے کے لیے نہیں بلکہ عمل کے لیے ہے۔ زندگی کا وہ کون سا ایسا شعبہ ہے جس میں آپ کی واضح اور مفصل ہدایت موجود نہ ہو؟ سمجھ میں نہیں آتا کہ میں بات کو شروع کہاں سے کروں۔ آئیے ایک جگہ سے شروع کرتے ہیں۔ جہالت تاریکی، علم ایک روشنی ہے۔ دنیا کا یہ واحد مذہب ہے اسلام، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا، اس کی سب سے بہترین تعلیم یہ جو اس حدیث کے اندر موجود ہے۔ حدیث اس طرح وعن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، رواہ الطبرانی فی المعجم الکبیر۔ حضرت امام طبرانی اس حدیث کو معجم کبیر کے اندر لائے ہیں، راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، سنت اور نفل کا نہیں بلکہ فرض کا درجہ رکھتا ہے۔ یعنی ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ علم سیکھے۔ یہ سیکھنا سنت اور نفل کے درجے میں نہیں بلکہ فرض کے درجے میں ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یہ ایک بہت واضح اور بڑی ہی شاندار تعلیم۔ آگے بڑھیں، اخلاقی قدروں کی طرف اگر آئیں تو یہ حدیث دیکھیں۔ حدیث اس طرح وعن ابی امامۃ رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا قال یا رسول اللہ ما حق الوالدین علی ولدہما قال ہما جنتک ونارک، رواہ ابن ماجہ فی کتاب الادب۔ حضرت امام ابن ماجہ اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الادب کے اندر لائیں، راوی حضرت ابو امامہ باہلی ہیں۔ حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا اور اس نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، ماں باپ کا اس کے بیٹے کے اوپر کیا حق ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہما جنتو کا و نارو کا،
میں تجھ سے کہہ رہا ہوں کہ تیرے ماں باپ تیری جنت بھی ہے اور تیری جہنم بھی ہے. یعنی اگر ان کی فرما برداری کرے گا تو جنت میں جائے گا, نافرمانی کرے گا تو جہنم میں جائے گا. ایک واضح اور بڑی جاندار تعلیم ہے. یورپین سماج جسے اپنی تہذیب کے اوپر بڑا ناز ہے, بڑا غرہ ہے, باپ کو تو اولڈ ڈاگ بولتے ہیں, ماں کو پتہ نہیں کیا بولتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کے بارے میں اس طریقے کی تعلیم ارشاد فرمائی ہے. آگے بڑھیں تو آپ دیکھیں کہ بیٹیاں جنہیں آج بھی مہذب طبقہ جو اپنے آپ کو مہذب کہتا ہے, بیٹیوں کو پیدائش سے پہلے ہی شکم مادر ہی میں مارنے کی کوشش کرتا ہے, مار دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سلسلے میں کیا تعلیم دی, آئیے وہ حدیث دیکھتے ہیں. حدیث اس طرح, وان انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من آل جاریتین حتی تبلغ جاء یوم القیامت انا وہو وضم اصابعہ, رواہ مسلم فی کتاب البر والصلۃ والآداب. حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو ایسے کتاب البر کے اندر لائے. حضرت انس بن مالک اس روایت کے راوی ہو فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو بیٹیوں کی پرورش کرنے والا اگر ان کی پرورش کرتا ہے یہاں تک کہ وہ جوان ہو جائیں, بالغ ہو جائیں, ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے, تو وہ اور میں دونوں قیامت میں اس طرح آئیں گے. اور آپ نے اپنی انگلیوں کو ملا کر بتایا. یعنی لڑکیوں کے بارے میں ماں باپ کے بارے میں وہ تعلیم دی گئی, لڑکیوں کے بارے میں اس طریقے کی تعلیم دی گئی. عورتیں جنہیں دنیا کا ہر قانون, دنیا کا ہر سماج اسلام سے پہلے ایک استعمال کی جانے والی شے سمجھتا تھا کہ استعمال کرو اور استعمال کر کے اسے پھینک دو. بعض سماجوں کے اندر, بعض ملکوں کے اندر تو بیویوں کو بیچنے کا بھی رواج تھا. جب تک استعمال کرنا ہو استعمال کرنا ہو, ورنہ بیچ دو. پھر وہ دوسرے کو بیچ دیتا تھا, پھر وہ تیسرے کو بیچ دیتا تھا. بچوں تک کو بیویوں کے ساتھ بیچ دیا کرتے تھے. اور ایران کے اندر تو یہ عورت سانجے کی ہانڈی تھی, وہ صرف شوہر کی ملکیت نہیں سمجھی جاتی تھی بلکہ ہر ایک آدمی کی ملکیت سمجھی جاتی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے عورت کو یہ مقام عطا فرمایا. دیکھیے کتنے اعلیٰ درجے کی سچائی ہے اور کتنے اعلیٰ درجے کی قدر ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مروی ہے جسے حضرت امام ابن ماجہ کتاب النکاح کے اندر روایت اس طرح, وان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیارکم خیارکم لنسائہم, رواہ ابن ماجہ فی کتاب النکاح. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے لیے اچھے ہیں, اپنی بیویوں کے لیے سب سے بہتر ہے. اور عورت کو وہ مقام دیا کہ ان کے ساتھ زور زبردستی کرنا, ان کو مارنا, ان کو کسی طریقے کی تکلیف پہنچانا تو دور کی بات ہے, ان کے اوپر بری نظر ڈالنا بھی منع کر دیا گیا. یوں فرمایا گیا, حدیث اس طرح, وان ابن بریدہ ان ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعلی یا علی لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة, رواہ ابو داؤد فی کتاب النکاح. حضرت امام ابی داؤد اس حدیث پاک کو ایسے کتاب النکاح کے اندر لائے. حضرت ابن بریدہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے علی, کسی پرائی عورت کو ایک نگاہ ڈالنے کے بعد دوسری نگاہ سے مت دیکھ, دوسری نگاہ مت ڈال, اس لیے کہ پہلی تو معاف ہے دوسری معاف نہیں ہے, پہلی تیری ہے دوسری تیری نہیں ہے. دیکھیے یہ اعلیٰ قدر ہے عورتوں کے تعلق سے. ماں باپ کو وہ درجہ دیا, بیٹیوں کو وہ درجہ دیا, عورت کو وہ درجہ دیا. اور اس حدیث پاک میں تو تقدس کی انتہا کر دی گئی ہے کہ اس کے اوپر بری نظر نہ ڈالی جائے. ایک نظر پڑ گئی تو دوسری نظر اس کے اوپر نہ ڈالی جائے. اللہ, سماج کا ایک انتہائی کمزور طبقہ یتیموں کا طبقہ ہے عورتوں کے بعد.
ان کا حق مار لیا جاتا تھا، ظلمن ان کا مال کھا لیا جاتا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ڈانٹ پلانی پڑی. اللہ تبارک و تعالیٰ ڈانٹ پلائی، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا. جو لوگ یتیموں کا مال ناجائز طریقے سے کھا جاتے ہیں، در حقیقت وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈانٹ پلائی ایسے لوگوں کو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو خاص طور سے مومنین کے لیے احسان اور کائنات کے لیے عمومی طور پر رحمت للعالمین، کائنات کے لیے رحمت، آپ نے یتیموں کے بارے میں یہ اعلان کیا، یہ ارشاد فرمایا. حدیث اس طرح وان انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ سے یہ روایت ہے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافل الیتیم له او لغیرہ انا وهو كهاتین فی الجنة واشار مالک بالسبابۃ والوسطى. رواہ مسلم فی کتاب الزہد والرقائق. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الزہد والرقائق کے اندر لائے. راوی حضرت ابو ہریرہ ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنا یتیم یعنی خاندان کا یتیم یا اس کے خاندان کا یتیم نہ ہو، کوئی بھی یتیم ہو، اپنے خاندان سے اس کا تعلق ہو یا آپ کے خاندان سے اس کا تعلق نہ ہو، وہ کسی دوسرے خاندان سے تعلق رکھتا ہو، کافل الیتیم لہو او لغیرہ، کسی بھی یتیم کی کفالت کرنے والا، چاہے وہ آپ کے خاندان کا ہو یا آپ کے خاندان کا نہ ہو، قیامت کے دن وہ اور میں اس طرح ہوں گے. اور آپ نے اپنی انگلیوں کو ملا کر بتایا، اور حضرت مالک نے سبابہ اور استا کے اشارے کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو دہرایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے اشارہ فرمایا، اپنی سبابہ کو اور استا کو یوں ملایا اور فرمایا اس طریقے سے وہ جنت کے اندر ہوں گے. انا وہو کہاتین فی الجنہ. یہ ایک اعلیٰ درجے کی قدر ہے جو یتیموں کی دیکھ بھال اور ان کی نگرانی اور ان کی کفالت کے اوپر زور دیتی ہے. مزدور ہمیشہ مالک اور مزدور کی، آقا اور غلام کی، سیٹ کی اور مزدور کی آپس میں چلتی رہتی ہے. کبھی کبھی تو کمپنیوں کے اندر ہڑتال کر دیا جاتا ہے. ایسا کیوں؟ ہڑتال کیوں کی جاتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اصول اگر پیش نظر رکھا جاتا، اور یہ عنوان ہے عصر حاضر کے مسائل کا حل. ارے عصر حاضر کے مسائل کا حل نہیں، بلکہ قیامت تک آنے والے تمام زمانوں کے مسائل کا حل اگر دیکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے اندر موجود ہے. تو کمپنی کے مالک اور مزدوروں کے درمیان ہمیشہ جنگ چھڑی رہتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مالک اور مزدور دونوں کے بارے میں تعلیم دی. حدیث اس طرح وعن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آت الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ. رواہ ابن ماجہ فی کتاب الاحکام. حضرت امام ابن ماجہ رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الاحکام کے اندر لائے، اور مسند احمد کی روایت بالکل ایسے ہی ہے، بالکل کوئی کم و بیشی نہیں ہے. اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عمر سے یہ روایت مسند احمد کے اندر بھی آئی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مزدور کو اس کی مزدوری دے. حدیث پاک کے دونوں ٹکڑوں کے اوپر غور کیجئے، بڑا اچھا لگے گا آپ کو. آت الاجیر اجرہ، یہ کمپنی کے مالک کو، آقا کو، مالک کو یہ حکم دیا گیا کہ مزدور کو اس کی مزدوری دے دو. اچھا کب؟ اس سے پہلے کہ اس کا پسینہ سوکھے. دیکھیں آپ، پسینہ سوکھنے سے پہلے مزدور کو اس کی مزدوری دے دو، یہ مالک کے بارے میں آپ نے فرمایا. اور یہ جو ارشاد کیا گیا کہ وہ اپنا پسینہ بہائے، کا مطلب کہ اجیر اور کام کرنے والا، خدمتگار، کمپنی کا ورکر یہ کام چور نہ ہو، بلکہ یہ اپنا پسینہ بہائے. پسینہ بہانے کا مطلب یہ ہے کہ جو کام اس کے حوالے کیا گیا ہے پوری امانتداری اور پوری دیانتداری کے ساتھ وہ کام کرے. دیکھیے، ایک طرف مالک کو حکم دیا گیا کہ وہ اس طریقے سے اس کی مزدوری کے اندر کوئی گڑبڑی نہ کرے، اور دوسری طرف نوکر کو، خدمتگار کو کام چور ہونے سے روکا گیا کہ جو کام تیرے ذمے کر دیا گیا ہے، جو ورک تیرے سپرد ہے، اس کے اندر بلا کم و کاست تو اپنا کام کرتا جا. کیا پیاری بات ہے، ایک ہی جملے کے اندر دونوں کے حقوق کو بیان کر دیا گیا.
آت الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، مزدور کو اس کی مزدوری دے دو اس سے پہلے کہ اس کا پسینہ سوکھے۔ اسی طریقے سے یہ تو کمپنیوں کے مالک اور ان کے ورکرز کی بات ہے، آئیے دیکھیں گھر کے اندر نوکرانیوں کے ساتھ کس طریقے کا سلوک ہوتا ہے۔ آج کسی گھر کے اندر کوئی نوکرانی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ کتنا برا سلوک کیا جاتا ہے، حد درجہ اس سے کام لینے کی کوشش کی جاتی ہے، اور تنخواہ کے نام پر سد رمق اسے دے دیا جاتا ہے جس سے وہ بیچاری زندہ رہ سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک دیکھیے جسے امام طبرانی رحمہ اللہ المعجم الکبیر کے اندر لائے، روایت اس طرح، وعن ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت دعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم وصیفة له فأبطأت علیہ فقال لولا مخافة القود یوم القیامہ لأوجعتک بهذا السواک، رواہ الطبرانی فی المعجم الکبیر۔ حضرت امام طبرانی رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے معجم کبیر کے اندر لائے، راویہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وصیفہ یعنی لوڈی کو جو گھر میں کام کرتی تھی آپ نے آواز دی، چل ادھر آ جا، مجھے کوئی کام ہے، ادھر آ جا۔ فَأَبْطَأَتْ عَلَيْهِ، شوخی سے آواز سن رہی ہو لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو سنی انسنی کر دے رہی ہے۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہے کہ آواز اس تک پہنچ رہی ہے لیکن شوخی سے وہ فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل نہیں کر رہی ہے۔ فَأَبْطَأَتْ عَلَيْهِ، دھیرے دھیرے آ رہی ہے۔ جب پہنچی، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ جانا چاہیے نا، جیسے آپ کو غصہ آ جائے کہ کسی نوکر کو بلائیں آپ اور وہ آپ کے مزاج کے مطابق فوراً آپ کے حکم کی تعمیل نہ کرے تو آپ بالکل چراغ پا نہیں بلکہ سیخ پا ہو جائیں گے، اور جو کچھ آپ کی زبان اور ہاتھ کر پائیں گے وہ آپ کریں گے۔ یہ لڑکی، یہ لونڈی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو سن رہی ہے، شوخی سے فوراً حکم کی تعمیل نہیں کر رہی ہے، آئی دھیرے دھیرے، فَأَبْطَأَتْ عَلَيْهِ، دھیرے دھیرے آئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئی تو آپ نے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر، آپ زرعی سے لکھے جانے کے لائق ہے، سونے کے پانی سے لکھے جانے کے لائق ہے، لولا مخافت القود یوم القیامہ، اگر قیامت میں قصاص کا خوف نہ ہوتا کہ کہیں مجھے مجرم کے کٹارے میں نہ کھڑا کر دیا جائے، مجھ سے سوال و جواب نہ کیا جانے لگے، لولا مخافت القود یوم القیامہ، قود means القصاص، قود القصاص، اگر قیامت کے دن قصاص کا خوف نہ ہوتا کہ اللہ مجھ سے باز پرس کرے گا کہ تو نے اپنی نوکرانی کے ساتھ یہ شدت کیوں برتی، تو اگر قصاص کا خوف نہ ہوتا تو لأوجعتک بہذا السواک، آپ کے ہاتھ میں مسواک تھی، آپ نے فرمایا میں تجھے اس مسواک سے مارتا۔ اب بتائیے ایک مسواک سے آدمی کو کتنی چوٹ لگے گی، اندازہ لگائیے آپ کیا چوٹ لگے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے قیامت کے قصاص کا خوف نہ ہوتا تو میں تجھے اس مسواک سے مارتا۔ بتائیے مسواک سے کتنی چوٹ لگتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معمولی تکلیف بھی اپنے نوکروں کو، غلاموں کو، اسی طریقے سے کام کرنے والوں کو نہیں پہنچاتے تھے۔ یہ حدیث اس بات پر شاہد عدل ہے۔ تو معاملہ رہا مزدوروں کا اور خدمتگاروں کا، معاملہ رہا گھر میں نوکروں کا اور اسی طریقے سے نوکرانیوں کا۔ یتیموں کا معاملہ کیا ہے، کس طریقے سے ان کے ساتھ سلوک کیا جاتا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کیا تعلیم ہمیں دی، یہ تمام کی تمام احادیث آپ کے سامنے آ گئی۔ آگے چلیے، ایک شعبہ ہے ہمارے رہبروں کا، ہمارے نیتاؤں کا، جن کو اقتدار میں چن کر کے آپ لوگ لاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں۔ حدیث اس طرح، وعن الحسن قال عاد عبید اللہ بن زیاد ماقل بن یسار المزنی فی مرضه الذی مات فیہ، قال ماقل انی محدثک حدیثا سمعته من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو علمت ان لی حیاتا ما حدثتک انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیتا یموت یوم یموت وهو غاش لرعیتہ الا حرم اللہ علیہ الجنہ، رواہ مسلم فی کتاب الایمان۔ حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الایمان کے اندر لائے۔
حضرت حسن فرماتے ہیں کہ عبید اللہ ابن زیاد نے معقل بن یسار مزنی کی عیادت کی، جس مرض کے اندر ان کا انتقال ہوا اس مرض کے اندر عیادت کے لیے گئے، تو حضرت معقل بن یسار مزنی جو صحابی ہیں کہہ رہے ہیں کہ میں تجھ سے ایک حدیث بیان کرنے والا ہوں جو میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، اور اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ اب میں زیادہ دنوں تک زندہ نہیں رہ پاؤں گا تو میں یہ حدیث بیان نہ کرتا، اگر مجھے معلوم ہوتا کچھ اور زندہ رہوں گا تو یہ حدیث بیان نہ کرتا، لیکن اب مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ میں جلد ہی اللہ سے ملنے والا ہوں، یہ حدیث بیان کر دیتا ہوں۔ اب کہہ رہے ہیں انی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، بے شک میں نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیان فرماتے سنا ہے، کیا سنا ہے؟ کہ ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیتا، کہ اللہ کسی قوم کا رہبر کسی کو بنا دیتا ہے تو اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ رعایا کا رعیت کا ہر طریقے سے خیال رکھے، رہبر بننے کے بعد، نیتا بننے کے بعد، رہبر بننے کے بعد، اس پوسٹ کو حاصل کر لینے کے بعد اگر وہ اپنی رعایا کے ساتھ غش کرتا ہے، غاش بن جاتا ہے، دھوکہ کرتا ہے، بولتا ہے کچھ ووٹ لینے کے وقت میں اور کرتا کچھ ہے، دکھائی نہیں دیتا 5 سال تک، اور جو مراعات رعایا کو دینا چاہیے اس پوسٹ کے اوپر سے وہ دے سکتا ہے مگر دیتا نہیں ہے، وہ غاش للعیتی، لاکھوں روپے آتے ہیں تھوڑا سا بھیک کے طور پر دے دیتا ہے، بقیہ سب کھا کر کے بیٹھ جاتا ہے، وہ غاش للعیتی، اپنی رعایا کے لیے وہ خائن ہوتا ہے، دھوکہ دینے والا ہوتا ہے۔ اگر ایسا کوئی کرتا ہے، ما من عبد، کوئی بھی اللہ کا بندہ ہو، الا حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ اس کے اوپر جنت حرام کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ چیز تو کافروں کے لیے ہے، شرک کرنے والوں کے لیے، کہ ان کے لیے جنت حرام کر دی گئی، لیکن یہ اتنا برا فعل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو کوئی پوسٹ عطا فرمائے اور اس پوسٹ کے نیچے جتنے لوگ ہیں ان کا خیال نہ کرے، خیانت کرے، خیانت کا ارتکاب کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیتا ہے۔ الا حرم اللہ علیہ الجنہ۔ یہ تو معاملہ ہوا پوسٹ اور اقتدار پانے والوں کا، اور ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پاک آپ دیکھ رہے ہیں کہ زندگی کا وہ کون سا ایسا شعبہ ہے جس شعبے کے اندر آپ کی رہنمائی موجود نہ ہو۔ آج اس کو دیکھ لیجئے، IS آج ان سے پورے عالم اسلام کو کتنی تکلیف پہنچ رہی ہے، مسلمان رہے ہیں اور مارنے والے یہ نام نہاد مسلمان، لاکھوں لوگ گھر سے بے گھر ہو چکے ہیں، کیا ان کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث موجود نہیں ہے؟ حدیث دیکھیے، حدیث اس طرح، وان عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقتل نفس ظلما الا كان على ابن آدم الاول كفل من دمها لانه اول من سن القتل، رواہ البخاری فی کتاب احادیث الانبیاء۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس پوری حدیث کو ایسے ہی کتاب احادیث الانبیاء کے اندر لائے، راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی آدمی کو ناحق اگر قتل کر دیا جائے تو قتل کرنے والے کے ایک گناہ کا حصہ آدم کے پہلے بیٹے کے اوپر پڑتا رہے گا، اس کے خون کے ایک حصے کا عذاب اس کے اوپر ہوتا رہے گا۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ، اس لیے کہ اس نے قتل کی سنت ایجاد کی، قتل کا طریقہ ایجاد کیا، سب سے پہلا قاتل وہی تھا۔ اب بتائیے اگر قتل کی کوئی سنت ایجاد کر لے تو جتنے بھی ناحق مقتولین رہیں گے ان کے قتل کا گناہوں کا ایک حصہ آدم کے پہلے بیٹے قابیل کے اوپر رکھا جاتا رہے گا۔ یہ ظلمن قتل کی قباحت اور شناعت کو واضح کرتا ہے اور بتلاتا ہے، اور قرآن حکیم میں تو کہہ دیا گیا من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا
ایک آدمی کا ناحق قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ احترام جان کا جو تصور اسلام میں پایا جاتا ہے، کسی بھی مذہب کے اندر احترام جان کا وہ تصور نہیں پایا جاتا کہ ایک آدمی کا ناحق قتل پوری انسانیت کا قتل ہو۔ تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ISIS کا یہ فعل یہ جائز ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ ان کا یہ فعل تو اس حدیث پاک اور آیت کریمہ کے بالکل خلاف ہے۔ یہ کون لوگ ہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یہ کون لوگ ہیں جو ایسا کر رہے ہیں اور اسلام کے نام پر کر رہے ہیں؟ اچھا، وہ ABP کوئی نیوز چینل ہے، اس کے اندر کچھ علماء کو، کچھ ملا لوگوں کو بلا کر کے اور کچھ دوسرے لوگوں کو، ہر فرقے کے لوگوں کو بلا کر کے کچھ سوالات و جوابات کیے گئے۔ اس میں ایک شخص نے بڑا عجیب و غریب سوال کیا۔ میں غور سے وہ چینل دیکھتا رہا، سوال و جواب دیکھتا رہا، لیکن میں نے یہ دیکھا کہ کوئی اس سوال کا جواب دینے کے لیے آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ شاید سوال کرنے والی جو لڑکی ہے وہ جواب صحیح سے لینا نہیں چاہ رہی ہے، دنیا تک پہنچانا نہیں چاہ رہی ہے، یا جو وہاں لوگ موجود ہیں اس سوال کا جواب ان کے ذہن میں نہیں ہے کہ قرآن و حدیث سے اس کا جواب دے سکیں۔ اس نے یہ پوچھا کہ یہ جو ISIS ہیں یہ لوگ خلافت کے لیے لڑ رہے ہیں، اچھا تو خلافت اسلام کا حصہ ہے یا نہیں ہے؟ دیکھو بات کو کیسا گھما کر بیان کیا گیا ہے، یعنی خلافت اسلام کا حصہ ہے یا نہیں ہے؟ اگر خلافت اسلام کا حصہ ہے تو ان کی یہ کوشش جو خلافت کے لیے ہو رہی ہے وہ اسلام کی کوشش ہے اور اسلام اس طریقے کی تعلیم دے رہا ہے۔ افسوس کہ اس سوال کا جواب وہاں موجود کوئی ملا، کوئی مولوی دینے کے لیے آگے نہیں بڑھا۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی، کاش وہ قرآن کی آیت پڑھتے کہ ہمیشہ استخلاف فی الارض کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی ہے، انسان کی طرف نہیں کی ہے۔ اللہ نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، اللہ کا یہ وعدہ ہے تم سے کہ اگر تم ایمان لاؤ گے اور اچھے عمل کرو گے تو اللہ ایسے لوگوں کو، ان کو استخلاف فی الارض عطا کرے گا۔ دیکھیے لیستخلفن میں جو ہوا کی ضمیر ہے وہ راجع ہے اللہ کی طرف، یعنی استخلاف فی الارض کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی ہے۔ اور اس آیت کریمہ کے اندر یہ بتایا گیا کہ خلافت موعود ہے، مقصود نہیں ہے، یہ اللہ کا انعام ہے۔ میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ بچے اسکول میں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، پہلی کلاس، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں کلاسز میں کچھ سبجیکٹس ہوتے ہیں۔ اب بتائیے بچہ ان سبجیکٹس کو اس لیے پڑھتا ہے تاکہ اس سبجیکٹ کے تعلق سے نالج حاصل کرے، اسی مقصد کے تحت آپ لوگ بھیجتے ہیں نا بچوں کو، اور بچہ اسی لیے جاتا ہے۔ فزکس اگر سبجیکٹ ہے، فزکس کے اندر مہارت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، میتھ اگر سبجیکٹ ہے تو میتھ کے اندر مہارت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، لینگویج ہے تو لینگویج کے اندر مہارت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس کا پورا ٹارگٹ جو یہ ہوتا ہے وہ یہ کہ سبجیکٹ کے اوپر مہارت حاصل کرے۔ اب اگر وہ مہارت حاصل کر لیتا ہے اور اسکول والے اگر کچھ انعام دے دیتے ہیں تو بتائیے اس سبجیکٹ سے، اس کلاس سے اس انعام کا کیا تعلق ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے خلافت کو موعود کہا ہے کہ یہ میرا انعام ہے، میں چاہوں تو دے دوں۔ اصل چیز ہے کہ آدمی ایمان لائے اور عمل صالح کرے۔ اللہ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، وہاں بھی ضمیر متکلم اللہ نے اپنے لیے استعمال فرمائی، الذین ان مکناہم فی الارض، اگر ہم ان کو زمین میں تمکین دے دیں۔ یہاں دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے خلافت کی نسبت اپنی طرف فرمائی ہے کہ اگر ہم ان کو زمین میں تمکین دے، خلافت دے تو ایسا انہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کبھی یہ نہیں کہا کہ تلوار اٹھائیے اور خلافت قائم کیجئے۔ قرآن میں اور حدیث میں کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ آپ تلوار اٹھائیے، بم لے کر کے آپ کود پڑیے کہیں جا کر کے اور بے گناہوں کو ماریے، کہیں اس بات کی تعلیم قرآن حکیم نے نہیں دی ہے۔ اور تلوار اٹھا کر کے زبردستی خلافت قائم کرنا یہ کہاں ہے؟ یہ نہ تو قرآن میں نہ حدیث کے اندر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے خلافت کی نسبت اپنی طرف فرمائی ہے کہ وہ چاہے تو انعام میں دے دے، اصل چیز، مقصود چیز ایمان باللہ ہے اور عمل صالح۔ اس سوال کا جواب وہاں نہیں دیا جا سکا اور مجھے بڑی حیرت ہوئی، بیان کرنا چاہیے تھا۔ تو احترام جان کا جو تصور اسلام کے اندر موجود ہے وہ کہیں موجود نہیں ہے کسی بھی مذہب کے اندر، کہ ایک آدمی کا قتل پوری انسانیت کا قتل مانا جائے۔ یہ تو احترام جان کا معاملہ ہے۔ احترام آدمیت،
ایک ہے احترام جان، ایک الگ چیز ہے، ایک ہے احترام آدمیت، آدمی کوئی بھی ہو اس کا احترام کتنا ہے اسلام کے اندر. آئیے دیکھتے ہیں حدیث اس طرح. وان ابن ابی لیلہ ان قیس بن سعد وسہل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہما کانا بالقادسیۃ فمرت بہما جنازۃ فقاما فقیل لهما انها من اہل الارض فقال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرت به جنازۃ فقام فقیل انه یہودی فقال الیست نفسا. رواہ مسلم کی کتاب الکسوف. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس پوری حدیث کو ایسے کتاب الکسوف کے اندر لائے. حضرت ابن ابی لیلہ بیان کرتے ہیں کہ دو صحابہ حضرت قیس بن سعد اور اسی طریقے سے حضرت سہل بن حنیف، یہ دونوں کے دونوں مقام قادسیہ میں موجود تھے. اچانک ایک جنازہ ادھر سے گزرا، وہ یہودی کا جنازہ تھا، کسی کافر کا جنازہ تھا، اور یہ دونوں کھڑے ہو گئے جنازے کو دیکھ کر کے. تو لوگوں نے ان سے کہا ارے وہ تو یہاں کے رہنے والے لوگ ہیں، کافر لوگ، من اہل الارض، ادھر ہی گئے، وہ آپ کیوں کھڑے ہو گئے؟ ان دونوں نے حدیث بیان کی. ہم کھڑے کیوں ہوئے؟ دونوں نے کہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرت بھی جنازۃ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، ایک جنازہ گزرا، آپ کھڑے ہو گئے. فقیل لہو، فقیل آپ سے کہا گیا ارے اللہ کے رسول، اے اللہ کے رسول آپ کھڑے ہو گئے اس جنازے کو دیکھ کر کے، یہ تو ایک یہودی کا جنازہ ہے، انہ یہودی. اور آپ کو معلوم ہے کہ اسلام کے سب سے بڑے دشمن یہودی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو یہ معلوم ہے، اور قرآن حکیم وہ پڑھتے تھے، جانتے تھے کہ دنیا میں جہاں بھی کہیں کوئی فتنہ رونما ہوتا ہے آج بھی اس کے پیچھے ان میں سے کسی نہ کسی کا ہاتھ ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا، وہ تو کہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے یہ، کہ کلما اوقدوا نارا للحرب. آپ کو معلوم ہے، پانی دیجئے تھوڑا سا کوئی، جی یہاں رکھیے، جی دیکھو یہ کلما ہے، ایک اذا ہے، معلوم ہے اذا اور کلما میں فرق سمجھتے ہیں؟ اذا اور کلما میں آپ کو اگر تفسیری نقطہ سمجھنا ہے اور قرآن پڑھیے. دیکھو سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب جب ان کے لیے روشنی ہوتی ہے تب تک وہ روشنی میں چلتے ہیں. روشنی کا تذکرہ ہے تو کلما، جب جب ایسا ہوتا ہے. اچھا وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب تاریکی کے بات آئی تو اِذَا کا استعمال کیا گیا، کلما نہیں کہا گیا. جب جب روشنی ہوتی ہے تو اس میں چلتے ہیں، اور جب تاریکی ہوتی ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب روشنی اب تب، ابھی روشنی آئی پھر چلی گئی، پھر روشنی آئی، پھر روشنی آئی، پھر روشنی آئی. روشنی چینج ہوتی رہتی ہے، تاریکی تو ایک ہے. اس وجہ سے تاریکی کے لیے اذا کا لفظ استعمال کیا گیا، اور روشنی کے لیے کلما کا لفظ استعمال فرمایا گیا. یہاں وہی لفظ استعمال کیا گیا، کلما اوقدوا نارا للحرب اطفاء اللہ، جب جب، یعنی یہ ایک ہی مرتبہ یہ فساد پھیلانے پر اکتفا نہیں کرتے، بلکہ ان کی پوری لابی پوری دنیا کے اندر فساد پھیلانے کے در پہ رہتی ہے، آمادہ رہتی ہے کہ کس جگہ کیا کیا جائے کہ پورا امن عالم غارت ہو کر رہ جائے اور لوگوں کا امن و سکون تاراج ہو جائے. یہ ایسا کرتے رہتے ہیں. تو اللہ کی رحمت کو بجھا دیتا ہے، ورنہ یہ چاہیں تو یہ دنیا کو ڈائنامائٹ کے اوپر رکھ دے اور پوری دنیا کو ایک ساتھ اڑا دے. کلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها اللہ، جب جب، اللہ جب جب، اذا نہیں کہا گیا، جب جب. اس کا مطلب اس کے اندر تنوع ہوتا رہتا ہے، یعنی ان کی سازش کے اندر تنوع، سازش کے جو طریقے ہوتے ہیں اس کے اندر تنوع، اسی طریقے سے جگہوں کے اندر تنوع. ارے کلما کے مفہوم کو، مفاد کو پھیلا لو تو پتہ یہ چل. میرے پاس الفاظ نہیں ہے کلما کی وضاحت کرنے کے لیے. کلما اوقدوا نارا للحرب اطفاء اللہ، جب جب یہ لڑائی کی آگ بھڑکاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اس آگ کو بجھا دیتا ہے. ورنہ ان کی تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ پوری دنیا کو یہ بارود کے اوپر رکھ دے اور ایک ساتھ اڑا دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے وہ جنازہ گزرا، آپ کھڑے ہو گئے. لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ یہودی کا جنازہ ہے، اسلام کے دشمنوں میں جو صف اول ہیں ان لوگوں میں سے ایک فرد کا یہ جنازہ ہے. اور آپ کھڑے ہو گئے، آپ نے فرمایا الیست نفسن، کیا یہ جان نہیں ہے
کیا یہ آدمی نہیں ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں جان کا احترام ایسا کہ ایک جان پوری کائنات کے جانوں کے برابر. ایک من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا، ایک انسان کا ناحق قتل، ایک جان کو ناحق ضائع کرنا پوری انسانیت کی جانوں کو ضائع کرنا ہے. اور احترام آدمیت دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کٹر دشمنوں کے جنازے کو دیکھ کر کے آپ کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ احترام آدمیت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احترام جان کی اہمیت بھی بتائی اور اسی طریقے سے احترام آدمیت بھی بتایا. میں کہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو دو باتیں ارشاد فرمائی ہیں، میرا خیال یہ ہے کہ کسی مذہب کے اندر اتنی فراخ دلی اور اتنی کشادہ دلی کے ساتھ ان اصولوں کو پیش نہیں کیا گیا ہے کہ اپنے مخالفین کے ساتھ اس طریقے کے اور کٹر دشمنوں کے ساتھ اس طریقے کا سلوک ہو. ایک بات ٹھہر کر یہاں اور بتا دوں کہ میڈیا اس سلسلے میں بڑا عجیب و غریب کردار ادا کرتی ہے. میڈیا کو بھی سمجھایا گیا، دیکھو ان حدیثوں کی طرف لوگوں کے خیالات اور لوگوں کی فکر نہیں جاتی ہے. میں چاہتا ہوں اس حدیث کو آپ کے سامنے بیان کر دوں. میڈیا سے متعلق ایک حدیث کہ ان کو کیسے رہنا چاہیے، ان کو کیسے رہنا چاہیے. آئیے وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں. حدیث اس طرح وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیاتی علی الناس سنوات خداعات یصدق فیہا الکاذب ویکذب فیہا الصادق ویؤتمن فیہا الخائن ویخون فیہا الامین وینطق فیہا الرویبضۃ قیل وما الرویبضۃ قال الرجل التافہ فی امر العامہ رواہ ابن ماجہ فی کتاب الفتن. حضرت امام ابن ماجہ رحمہ اللہ اس پوری حدیث کو ایسی کتاب الفتن کے اندر لائے ہیں ابن ماجہ شریف میں. اب سنو اس حدیث کو میڈیا سے متعلق کر لیجئے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان قریب تمہارے اوپر، لوگوں کے اوپر دھوکہ دینے والے مکر و فریب سے بھرے سال آنے والے ہیں. مکر و فریب سے بھرے سال آنے والے ہیں. اور مکر و فریب کی کیفیت کیا ہوگی، دھوکے کی کیفیت کیا ہوگی، کس طریقے سے دھوکہ دیا جائے گا لوگوں کے افکار کو، لوگوں کے اذہان کو، لوگوں کے جذبات کو کس طریقے سے دھوکے میں مبتلا کیا جائے گا. خداعات کا لفظ بھی بڑا عجیب و غریب ہے. یہ خداع جو ہے یہ خادے کا اس میں مبالغہ ہے. یوں کہا جا سکتا تھا سنوات خادعات، بات بن جاتی تھی، لیکن نہیں، مبالغے کا صیغہ استعمال کیا گیا. سیاتی علی الناس سنوات خداعات بروزن غفار بروزن فعال، لایا گیا. بہت زیادہ مکر و فریب پھیلانے والے کہ اس سے متاثر ہو جائیں لوگوں کے افکار، اس سے متاثر ہو جائیں لوگوں کے اذہان، ان سے متاثر ہو جائیں لوگوں کے قلوب، ان سے متاثر ہو جائیں لوگوں کے جذبات، سے متاثر ہو جائیں لوگوں کی عقلیں. بہت زیادہ دھوکہ دینے والے سال، بہت زیادہ مکر و فریب دینے والے سال آنے والے. کیسا ہو جائے گا؟ یصدق فیہا الکاذب، سچ جو رہے گا سچ کو جھوٹ بنا کر دکھائیں گے. جی ایسا ترجمہ کر لیں صاحب. اور جھوٹ کو سچ بنا کر کے دکھایا جائے گا. یصدق فیہا الکاذب ویکذب فیہا الصادق، جھوٹ کو سچ کر کے دکھایا جائے گا اور سچ کو جھوٹ کر کے دکھایا جائے گا. ظاہر ہے کہ جھوٹ کو سچ کرنے کے لیے، سچ کو جھوٹ بنانے کے لیے بہت دماغ کی ضرورت ہوتی ہے، بہت دماغ کی، اور اس کے لیے باقاعدہ بہت سارے افکار لگتے ہیں، غور و فکر کے لیے بیٹھتے ہیں. اللہ اکبر. حدیث وجدان مہک اٹھتا ہے کہ کن کن شعبوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی کی ہے کہ ہم عصر حاضر کے، جس عصر میں ہم رہ رہے ہیں، ان کے مسائل کو کس طریقے حل کریں، کیسے ہم سمجھیں. میڈیا کا یہ کردار کہ
جھوٹ کو سچ کر کے دکھانا، سچ کو جھوٹ کر کے دکھانا. آج اسلام کو جو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اسلام کو آتنکواد سے جوڑا جا رہا ہے، جبکہ اسلام کے بارے میں ابھی اس حدیث پر ٹھہر جائیے، اس حدیث پر ٹھہر جائیے. میں ذرا اسلام کے بارے میں چند باتیں بتا دوں تاکہ یہ حدیث اچھی طرح واضح ہو جائے. آئیے الگ ترتیب دو حدیثیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. پہلی حدیث اس طرح. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال المسلم من سلم الناس من لسانه ويده والمؤمن من امنه الناس على اموالهم على دمائهم واموالهم رواه النسائی فی کتاب الایمان وشرائعہ. حضرت امام نسائی رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الایمان وشرائعہ کے اندر لائے ہیں اور راوی حضرت ابو ہریرہ ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کون؟ ڈیفینیشن دیکھو مسلمان کی. المسلم من سلم الناس، یہاں من سلم المسلم نہیں ہے، الناس عام ہے، جس سے تمام لوگ محفوظ رہے اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے. اگر یہ بم پھوڑ دے رہے ہیں پیرس کے اندر تو پتا نہیں یہ کون ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کون ہے یہ. اگر یہ اسلام کے نام پر کیا جا رہا ہے تو اسلام سے ان کے اس فعل کا کوئی تعلق نہیں، میں صاف کہہ دیتا ہوں. اور اس فعل کی میں پرزور مذمت کرتا ہوں. مارے جانے والے سب بے گناہ ہیں. جی میں یہ کہتا ہوں کہ اسلام سے ان چیزوں کا کیا تعلق ہے؟ المسلم من سلم الناس من لسانہ ویدہ، آدمی کے ہاتھ اور زبان سے تمام لوگ محفوظ رہے. اور مومن وہ ہے، کہتے ہیں ہم مومن ہیں، ہم ایمان والے. والمؤمن، مومن کی ڈیفینیشن یہ کی گئی والمؤمن من امنہ الناس علی دمائہم واموالہم، اور مومن وہ ہے جس سے لوگوں کا خون محفوظ رہے اور ان کے مال محفوظ رہے. لاکھوں لوگ سیریا سے، لاکھوں لوگ بغداد سے، لاکھوں لوگ آس پاس کے علاقوں سے بھاگ بھاگ کر کے، کھانے کو نہیں ہے، بچوں کے لیے دودھ نہیں ہے، صحیح طریقے سے ان کی خبریں ہم تک پہنچ نہیں پا رہی ہیں کہ کس طریقے سے دودھ سے محروم بچے تڑپ تڑپ کر مر رہے ہیں. بھاگنے والوں کے پیروں میں چھالے ہیں، ان کے لیے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، ان کا خون محفوظ نہیں ہے، ان کا مال محفوظ نہیں، اپنے گھروں سے نکل پڑے ہیں. وہ یہ کیسے مومن ہے، یہ کیسے مسلمان ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے مسلمان محفوظ، جس کے مسلمان بھی محفوظ رہے، تمام لوگ محفوظ رہے. اور مومن وہ ہے جس سے دنیا کے تمام انسان اپنے خون کے تعلق سے اور اپنے مال کے تعلق سے محفوظ رہے. کیا آج ان نام نہاد مسلمانوں کی وجہ سے مسلمانوں کا یا لوگوں کا خون محفوظ ہے؟ قطعاً نہیں. ان کے مال محفوظ ہے؟ قطعاً نہیں. تو یہ ہے مسلم اور مومن کی تعریف. اچھا اب جی چاہتا ہے کہتے ہیں کہ تشدد بالفاظ دیگر اس کو ہم دہشت گردی لے لیں یا اسی طریقے سے ہم آتنکواد کہہ لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اہنسا کا پاٹ گاندھی جی نے پڑھایا. میں یہ کہتا ہوں نا کہ جیسے اس چترے آبگوں کے نیچے جس طرف بھی آپ نگاہ ڈالیں کوئی بھی اچھی چیز نظر آئے گی تو در حقیقت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا کوئی نہ کوئی عکس ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے، 1500 سال پہلے اسی وقت ارشاد فرما دیا تھا کہ تشدد کی کوئی گنجائش اسلام میں نہیں. دلیل یہ حدیث پاک. وان عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یا عائشہ ان اللہ رفیق یحب الرفق ویعطی علی الرفق ما لا یعطی علی العنف وما لا یعطی علی ما سواہ. رواہ مسلم فی کتاب البر والصلۃ والآداب. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس پوری حدیث کو ایسے کتاب البر والصلۃ والآداب کے اندر لائے. راویہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خطاب کر کے فرمایا یا عائشہ تو پوری طرح متوجہ ہو کر سن لے، ان اللہ رفیق، اللہ نرم ہے، یحب الرفق. نرم کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انفعال سے موصوف ہے، انفعال سے متصف ہے. یہ نرمی پتہ نہیں کس درجے کی ہے کہ نہ جانے اس کی کیفیت کیا ہے، الکیف مجہول. جی تو ان اللہ رفیق، اللہ نرم ہے،
یحب الرفق، اور نرمی سے محبت کرتا ہے، نرمی کو پسند کرتا ہے. اب دیکھیں نرمی کے مقابلے میں تشدد آیا. وَيُوتِي عَلَى الْعُنْفِ مَا لَا وَيُوتِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُوتِي عَلَى الْعُنْفِ، اور نرمی پر ایسی چیزیں دیتا ہے جو تشدد کے اوپر نہیں دیتا. وَمَا لَا يُوتِي عَلَى مَا سِوَى، اور نرمی کے علاوہ کوئی بھی رویہ آپ اختیار کریں ان پر ایسی چیزیں نہیں دیتا جو اللہ نرمی کے اوپر دیتا ہے. اب دیکھیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی یہ روایت ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نرمی اختیار کرنے کے لیے کہا ہے کہ ہم زندگی کے تمام معاملات کے اندر نرمی اختیار کریں. ہم کبھی بھی تشدد کی طرف نہ جائیں، ہنسا کی طرف نہ جائیں، اس لیے کہ عنف کا، تشدد کا، دہشت گردی کا اور سختی کا اسلام میں کوئی بھی جگہ نہیں ہے اور اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں. اب آپ نے دیکھ لیا مومن کس کو بولتے ہیں، مسلم کس کو بولتے ہیں، اور حضرت عائشہ سے مروی یہ روایت تشدد اور دہشت گردی کی کس طریقے سے تردید کرتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشدد سے دور رہنے کے لیے کہا. ہر جگہ آپ نے نرمی اختیار کرنے کے لیے کہا کہ نرمی سے وہ چیز حاصل ہو جاتی ہے جو تشدد سے حاصل نہیں ہوتی. اچھا ایک بات یہ کہی گئی کہ بھائی ایک چیز ہے دہشت گردی سے کس طرح نمٹا جائے. سوال ہو رہا ہے کوئی جواب نہیں دے پا رہا ہے. دہشت گردی سے کس طرح نمٹا جائے کوئی جواب نہیں دے پا رہا. اے بی پی میں دیکھ رہا ہوں، ارے اللہ کے بندو حدیث پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے ہو، قرآن پڑھتے ہو، پھر ٹوپیاں لگا لیے اور پتہ نہیں کس کس طریقے سے جوابات الٹے پلٹے دیتے. ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ بھائی دہشت گردی جب وجود میں آ جائے تو کیا کیا جائے. حدیث نے بتایا کہ کیا کیا جائے، اور پھر کون سا ایسا کام کیا جائے کہ سرے سے آتنکواد پیدا ہی نہ ہو. یہ دونوں چیزیں ہیں تو دونوں کام کیجئے نا. اب آئیے پڑھ لیتے ہیں کہ دہشت گردی اگر وجود میں آ جائے تو کیا کیا جائے. دلیل یہ حدیث پاک. وان انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصر اخاک ظالما او مظلوما قالوا یا رسول اللہ هذا ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما قال تأخذ فوق یدیہ. رواہ مسلم فی کتاب المظالم. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو کتاب المظالم کے اندر ایسے ہی لائے. راوی حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ. حضرت انس بہت پیاری حدیث ہے. حضرت انس ابن مالک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کو چاہیے، ہر ایک اپنے ظالم بھائی کی بھی مدد کرے اور اپنے مظلوم بھائی کی بھی مدد کرے. صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ بات تو سمجھ میں آئی کہ مظلوم کی کس طرح مدد کی جائے. ارے بھائی اس کو کچھ نقصان ہو گیا، چلو اس کی بھرپائی کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں. کئی کوئی زخم وخم ہو گیا، چلو ایڈمٹ کر دیتے ہیں، پیسہ نہیں ہے پیسہ دے دیتے ہیں. ہذا ننصرہ مظلوما، یہ تو بات معلوم ہوئی کہ ہم مظلوم کی مدد کیسے کریں. فکیف ننصرہ ظالما، یہ بات سمجھ میں نہیں ہے کہ ظالم کی مدد کیسے کریں. مظلوم کی نصرت تو سمجھ میں آتی ہے مگر ظالم کی نصرت سمجھ میں نہیں آتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ظالم کی نصرت یہ ہے کہ تاخذ فوق یدہ، اس کا ہاتھ پکڑ لیا جائے. اب ظاہر ہے کہ آتنکواد سے نمٹنے کے لیے قوت کا استعمال ہو، پاور کا استعمال کیا جائے، روک دیا جائے، قطع نہیں ہونا چاہیے ایسا. تاخذ فوق یدہ، یہ تشدد سے، دہشت گردی سے نمٹنے کا طریقہ اس حدیث پاک میں بتایا گیا. اچھا کون سا ایسا طریقہ اختیار کریں کہ سرے سے دہشت گردی پیدا ہی نہ ہو. آئیے وہ حدیث دیکھتے ہیں. حدیث اس طرح. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا ادلکم علی مکارم الاخلاق فی الدنیا والآخرہ قالوا بلى یا رسول اللہ قال صل من قطعک واعط من حرمک واعف عمن ظلمک. رواہ البیہقی فی شعب الایمان. حضرت امام بیہقی رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی شعب الایمان کے اندر لائے. راوی حضرت ابو ہریرہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں سے کہا کیا میں تمہیں بتا نہ دوں کہ اخلاق کریمانہ کیا ہوتے ہیں، مکارم اخلاق کس کو کہتے ہیں وہ میں بتا دیتا ہوں. تو ہم کو اپنے اخلاق پیش کر. یہاں ٹھہر کر اس حدیث پر میں ایک واقعہ آپ کو سنا دوں، بہت پیارا واقعہ لے کر جاؤ. حضرت سید سلیمان ندوی اور روین ناتھ ٹیگور یہ دونوں ایک گاڑی میں سفر کر رہے ہیں. روین ناتھ ٹیگور گیتانجلی پڑھی ہے آپ نے؟ ان کی گیتانجلی میں نے انگریزی میں پڑھی ہے اور اس کا جو اردو میں ٹرانسلیشن ہے، نثر بھی پڑھی ہے اور منصور بھی پڑھا ہے، منظوم بھی پڑھا ہے، دونوں پڑھا ہے، اور اوریجنل کتاب بھی میں نے پڑھی گیتانجلی. جی تو یہ حضرت سید سلیمان ندوی اور روین ناتھ ٹیگور دونوں ایک ٹرین سے جا رہے ہیں. ایک اسٹیشن پر گاڑی رکی،
ایک آدمی جلدی جلدی آیا، السلام علیکم حضرت ایک سوال کرنا ہے، اچھا پوچھو. کہا کہ پہلے اس سے پہلے خاص طور سے خیر القرون میں اسلام کے بڑھنے کی جو رفتار تھی وہ رفتار کیوں نہیں دکھائی دے رہی؟ ٹھپ پڑ گئی ہے. اسلام کی اشاعت کا جو معاملہ تھا وہ ٹھپ پڑ گیا ہے. پہلے جس رفتار سے اسلام بڑھ رہا تھا یہ اسلام کے بڑھنے اور اس کی اشاعت کا جو معاملہ ہے یہ ٹھپ کیسے پڑ گیا؟ جی ٹھپ کیسے پڑا؟ سید سلیمان ندوی نے رابندر ناتھ ٹیگور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ جناب آپ اس سوال کا جواب مرحمت فرمائیں، آپ اس سوال کا جواب دیں کہ اسلام کے بڑھنے کی رفتار جو پہلے تھی اب اس کا معاملہ بڑھنے کا جو ٹھپ ہوا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ رابندر ناتھ ٹیگور نے ایسا جملہ کہا جو دریا میں کوزے کے بند کرنے کے مرادف ہے. انہوں نے کہا کہ پہلے اسلام کو سمجھنے کے لیے ہمیں کتب خانوں کا رخ نہیں کرنا پڑتا تھا، اب اسلام کو جاننے کے لیے لوگوں کو کتابیں پڑھنے کی ضرورت پڑ رہی ہے اور کتب خانوں کا رخ کرنا پڑ رہا ہے. بہت ہی دردناک تبصرہ ہے اور ہم لوگوں کے لیے عبرت ہے کہ ایک غیر مسلم مفکر یہ کہہ رہا ہے کہ اسلام کے ٹھپ پڑنے، اسلام کے بڑھنے اور اس کی رفتار کے رک جانے اور ٹھپ پڑنے کا جو ریزن ہے، جو سبب ہے وہ یہ ہے کہ پہلے مسلمانوں کو دیکھ کر کے لوگ ایمان لاتے تھے، اب مسلمانوں کے اندر وہ اعلی صفات ہے ہی نہیں، اخلاق سے بالکل گئے گزرے، بالکل کورے ہیں، بالکل کورے ہیں. ان کی زندگی کا ہر پہلو دیکھا جائے کہ اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی، یہ معاملہ ہے. ان کے اندر کوئی اعلی صفت ہے ہی نہیں. پہلے مسلمانوں کو دیکھ کر کے لوگ ایمان لاتے تھے، بڑھنے کی رفتار بہت تیز تھی. ہر آدمی تو کتب خانے میں نہیں جا سکتا، ہر آدمی تو کتاب کی اسلام کی اسٹڈی نہیں کر سکتا، کتب خانوں میں نہیں جا سکتا. مسلمانوں کو دیکھ کر کے، ان کے اعلی صفات کو دیکھ کر کے لوگ اسلام لے آیا کرتے تھے. اب کتب خانوں میں جا کر کے اسلام کو پڑھنا پڑ رہا ہے. ہم لوگوں نے غیر مسلموں کو مجبور کر دیا ہے کہ وہ لوگ کتب خانوں میں جا کر کے اسلام کو پڑھیں. اب نہ جانے ایک اسلام کو پڑھ رہا ہے اور دوسرا اس کے ذہن میں دوسری باتیں جو اسلام کے مخالف ہے وہ گھسا دے رہا ہے. اب اس طریقے سے پڑھنے والا کنفیوز ہو جا رہا ہے اسلام کے تعلق سے، اس لیے کہ ماننے والوں کو دیکھ رہا ہے کہ وہ کس طریقے کے لوگ ہیں. بہت ہی پیارا جواب ہے، آب ذری سے لکھے جانے کے لائق. اللہ اکبر. اب آئیے اس حدیث پاک کے اوپر آپ نے فرمایا الا ادلکم علی مکارم الاخلاق فی الدنیا والآخرہ، اخلاق کریمانہ نہ بتا دوں کہ جہاں تم رہ رہے ہو، سل من قطعک جو تمہیں کاٹے اس سے جڑو، وآت من حرمک جو تمہیں محروم کرے اسے دو، واعف عمن ظلمک اگر کوئی تم پر ظلم کر رہا ہے تو معاف کر دو. یہ رہو درمیان میں لوگوں کے، ان تین چیزوں کو اوپر عمل کرو، دہشت گردی نہیں ہوگی. جی سل من قطعک وآت من حرمک واعف عمن ظلمک، یہ تین باتیں ہیں، تینوں کے اوپر عمل کر لو، دہشت گردی ختم ہو جاتی. اس لیے تمام فرقے کے لوگوں کو، تمام مذہب کے لوگوں کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ایسا برتاؤ اگر کرے، اور خاص طور سے مسلمان، تو ان کے اوپر دہشت گردی کا لیبل نہ لگے، اسلام ان کی وجہ سے بدنام نہ ہو، وغیرہ وغیرہ. اب آئیے اس حدیث پاک کی طرف کہ بہت سارے دھوکہ دینے والے، بہت زیادہ مکر و فریب دینے والے سال آئیں گے. سچ کو جھوٹا، جھوٹے کو سچ بنا کر دکھایا جائے گا. جو امانت دار رہیں گے ان کو خائن ثابت کیا جائے گا، جو خائن ہوں گے ان کو امین ثابت کیا جائے گا. یہ معاملہ ہو جائے گا. اللہ اکبر. میڈیا کا یہی تو کام ہے. اب اس میں دو باتیں کہیں گی، میڈیا کو ایسا نہیں ہونا چاہیے، اگر میڈیا ایسا کر رہی تو غلط ہے، دونوں باتیں ہو گئی نا. اور آخر میں یہ بتایا گیا، یہ فرمایا گیا کہ معاملہ ایسا ہوگا کہ ینطق فیہا رویبضہ، رویبضہ لوگوں کے معاملے میں بات کرے گا. بولے قیل من رویبضہ، رویبضہ کسے کہتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رویبضہ کی تعریف فرمائی. رویبضہ کس کو بولتے ہیں؟ الرجل التافہ فی امر العامہ، ینطق الرجل التافہ فی امر العامہ، کہ لوگوں کے معاملے میں ایک رجل تافہ گفتگو کرے گا. شیخ ارشد بشیر المدنی، الحمدللہ ہم لوگ جڑے رہتے ہیں، بات چیت چلتی رہتی ہے، علمی گفتگو مالیگاؤں سے یہاں سے بھی کہیں پہنچتے ہیں، ہم لوگ لگے رہتے ہیں الحمدللہ. حضرت سے میں نے پوچھا کہ شیخ اس سلسلے میں رویبضہ کے تعلق سے آپ کچھ ارشاد فرمائیں.
شیخ نے بہت پیاری بات کہی صالح الفوزان کے حوالے سے. انہوں نے کہا کہ شیخ ارشد بشیر المدنی حفظہ اللہ نے کہا کہ الرویبضہ کی جو تفسیر کی ہے شیخ صالح الفوزان نے کہا کہ جو راسخ فی العلم نہیں ہے دیٹ از کالڈ رویبضہ الرجل التافہ. بیکار قسم کا بھامٹا بھامٹا ہمارے یہاں بولتے ہیں اس کو بھامٹا جی. تو یہ بھامٹا آدمی الرجل التافہ رزیل بیکار راسخ فی العلم جو نہیں ہوگا وہ لوگوں کے معاملات میں بات کرے گا. اب ظاہر علم ہے ہی نہیں, رسوخ فی العلم ہے ہی نہیں, بات کرے گا تو گڑبڑ بات کرے گا, معاملہ سلجھنے کے بجائے الجھ جائے گا. کتنی پیاری بات کہی گئی ہے. ایسے ہی میڈیا کے اوپر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جو جان بوجھ کر کے اس طریقے سے روئے بے پورے کے پورے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ ان کے اوپر رحم کرے. جی الرجل التافہ فی امر اللہ, میں نے دیکھا مناظر دیکھے میں نے جی. تو یہ میڈیا کے حوالے سے یہ بات کہی گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے تمام شعبوں میں ہماری رہنمائی کر دی ہے. ہمارا سیاسی معاملہ. اچھا ایک بات اور آپ دیکھیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی کارنامہ ہے کہ مخلوق پرستی کے بجائے آپ نے خدا پرستی کا علم بلند فرمایا کہ عبادت ہونی چاہیے تو صرف اللہ کی. لوگ توہمات میں پھنسے ہوئے تھے. آج بھی کتنے لوگ ہیں بلی راستہ کاٹ جائے کیا ہوتا ہے, وہ کوے ماموں وہ بول رہے ہیں مڈیر کے اوپر تو اب کوئی مہمان آنے والا ہے فلاں صاحب ایسے. میں کہتا ہوں بلی اگر راستہ کاٹ جائے تو کچھ انہونی ہو جاتی ہے, کتا راستہ کاٹ جائے تو کیا ہوتا ہے. وہ میری سمجھ میں نہیں. ارے بھائی بلی کو ادھر سے ادھر جانا ہے, وہ ادھر سے ادھر ہی جائے گی, اوپر سے تھوڑی جائے گی, کود کر کے جائے گی, ہوا میں اڑ کر کے تھوڑی جائے گی. وہ بلی کو جانا ہے اس طرف سے اس طرف جانا ہے. اب بلی راستہ کاٹ کے کھڑے اللہ اکبر. اور یہ ساری باتیں میں جو حدیث پڑھنے جا رہا ہوں ساری باتیں موجود. آئیے وہ حدیث پہلے پڑھ لیتے. پہلے یہ بتا دیں کہ ایک بڑا تمام اصول کا مسلمانوں کے سامنے یہ رہا ہے کہ ان کے اندر یہ چار باتیں موجود رہی ہیں. آئیے وہ حدیث پڑھ لیتے پہلے. حدیث اس طرح وان ابی مالک الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اربع من الجاہلیت لا یترکن عن ابی مالک الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اربع من الجاہلیت لا یترکن الفخر فی الاحساب والطعن فی الانساب والاستسقاء بالنجوم والنائحة اذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القیامت وعلیہ سربال من قطران اور درع من جرب. رواہ احمد فی مسند. حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی مسند احمد کے اندر لائے. راوی حضرت ابو مالک اشعری. حضرت ابو مالک اشعری فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چار جاہلیت کی باتیں میری امت نہیں چھوڑے گی. یہ جاہلی امور ہے. پہلی چیز الفخر فی الاحساب. ہمارے باپ دادا ایسے تھے ویسے تھے ڈبل پیسے تھے, یہ تھے. ہم ہیں تم ہو. الفخر فی الاحساب ہم ہیں تم میں ہوں تو ہے. بولتے یہ ہے میں اور تو کا مفہوم. الفخر فی الاحساب الفخر فی الاحساب ہمارے باپ دادا ایسے. ارے تمہارے باپ دادا کیسے تھے؟ تو اپنے باپ دادا کی خوبیاں بیان کرنا دیٹ از کالڈ الفخر فی الاحساب. اچھا والطعن فی الانساب, یہ جلاحہ ہے, یہ انصاری ہے, یہ خان ہے. اور بعض لوگوں نے تو کہا فرعونیوں کی طرح کہ یہ رامسیس نہیں سوریہ ونشی ہے. یہ رامسیس کا مطلب را نے جس کو چھو لیا, را نے جس کو مس سے پیدا ہو گیا, را کے مس سے, را مانے سورج, تو را کے مس سے جو پیدا ہو گیا بیانی ہوئی جو سوریہ ونشی کا, یعنی یہ عام انسانوں سے بالکل بلند ہے. اب آپ دیکھیے یہ سارے کے سارے امراض موجود نہیں تھے. ہندوستان میں جن بادشاہوں نے حکومت کی ہے ان کو ذل الہی کہا جاتا تھا. ہٹو بچو ذل الہی کی سواری آ رہی ہے. الفخر فی الاحساب والطعن فی الانساب. ہم بادشاہ کے خاندان کے ہیں, اور انساب کا مطلب دوسرے کے نسب کے اندر کیڑے نکالنا. یہ فلاں ہے, یہ فلاں خاندان کا, یہ فلاں, یہ اس سے نیچا ہے, یہ اس سے اونچا ہے. یہ ساری چیزیں بیان کرتے ہیں. اچھا اور یہ وجہ آپ دیکھیں گے, آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے. ہم چلتے ہیں بنو امیہ کی طرف. بنو امیہ کی 50 سالہ حکومت ختم ہوئی. کن لوگوں نے ختم کیا؟ علویوں نے اور عباسیوں نے مل کر کے. ہم پڑھے, ہم علی کے خاندان کے, ہم نبی کے خاندان کے, ہم ہیں عباسی. دونوں نے مل کر کے ایرانیوں کی مدد سے بنو امیہ کے تخت
کو تاراج کر کے پھینک دیا. 50 سالہ حکومت اس طرح نظر ہو گئی الفخر فی الاحساب الطعن فی الانساب کی وجہ سے. اچھا یہ تاریخ کا ایک دردناک ورق ہے, ایک کالا ورق ہے, بلیک پیج ہے, وہ جو پڑھنے جیسا نہیں ہے جی. تو 50 سالہ حکومت بنو امیہ کی علویوں اور عباسیوں نے مل کر ختم کر دیا ایرانیوں کی مدد سے. اب یہ برسر اقتدار آگے کون؟ عباسی. علویوں نے دیکھا ہم علی کے خاندان کے, عباسی آگے. اب انہوں نے کیا کیا؟ بغاوت کرنے کی کوشش کی. ان کی بغاوت کو تشدد کے ذریعے ختم کر دیا گیا, پورے کے پورے علوی تباہ کر دیے گئے. اس طرح عباسیوں نے علویوں کو کچل کر کے رکھ دیا. اور عجیب بات تو یہ ہے کہ ایرانیوں کی مدد سے, جن ایرانیوں کی مدد سے یہ لوگ برسر اقتدار آئے تھے, انہی ایرانیوں نے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور عباسی خلیفہ کو اتار پھینکا. اور بغداد کو دیکھیے, توسی اور القمی, یہ دونوں کی خرافات کا نتیجہ ہے کہ بغداد کے اوپر چڑھائے تاتاری اور انہوں نے 1,06,00,000 مسلمانوں کو قتل کیا. اللہ اکبر, 1,06,00,000 مسلمان. تعداد دیکھیے آپ, 1,06,00,000 مسلمان تحت کیے گئے. اور آگے چلیے, اسپین کے اندر 800 سال حکومت رہی ہے, جانتے ہیں اس کے سقوط کی وجہ؟ یہ بربر اور عرب. یہ بربر چاہتے تھے, ہم نے حصہ لیا باقاعدہ, لڑے ہیں ہم, تو ہم کو وہی حق دینا چاہیے جو عربوں کا حق ہونا چاہیے. عربوں نے کہا تم جنگلی بربر, جنگلی کہیں کا, ہم ہیں, تم ہو. نتیجہ کیا ہوا؟ اسپین سے 8 سالہ شاندار حکومت ختم ہو گئی. اسی طریقے سے آگے بڑھیے, خلافت عثمانیہ کے سقوط کے پیچھے کون ہے؟ خلافت عثمانیہ کے سقوط کے پیچھے عرب اور ترک, یہ دونوں ہیں. اور یہ الفخر فی الاحساب اور الطعن فی الانساب کا نتیجہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ریاست کے معاملے میں, سیاست کے معاملے میں ہمارا رویہ کس طریقے سے ہونا چاہیے. یہ پوری تاریخ تمہارے سامنے ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا, الاستسقاء بالنجوم, گرتا ہوا تارا, ٹوٹتا تارا, فالنگ اسٹار. ارے گرتا ہوا تارا کچھ مانگ لو پورا ہو جاتا. یہ پورا ایک چینل چل رہا ہے. یہ عقرب ادھر گیا تو وہ ادھر گیا, تو سرطان ادھر گیا, تو کینسر کس کو ہو گیا معلوم نہیں. سبحان اللہ و بحمدہ. جی الاستسقاء بالنجوم, سب آگئے جتنے بھی توہمات. تو کون ہے ذات جس نے مخلوق پرستی کے خلاف خدا پرستی کا علم بلند کیا؟ کون ہے وہ جس نے اعتقادیات کے باب میں توہمات کو ختم کر کے تلاش حق اور حقیقت کی طرف آمادہ کیا کہ حقیقت لاؤ؟ یہ ساری کی ساری توہمات میں سے ہے. توہمات سے والاستسقاء بالنجوم, ستاروں کے ذریعے پانی طلب کرنا. اور وہ واقعہ حدیبیہ کو تو آپ کو معلوم, وہ نیاح, رو رہے ہیں, قوم پوری کی پوری رو رہی ہے ہر سال. اور رونے والوں کے بارے میں کیا کہا؟ والنائحہ کہا گیا. یہ نوحہ مرد نہیں کرتے, عورتیں کرتی ہیں. بہت پیارا نکتہ لے کر کے جاؤ, شاید کہیں نہیں ملے آپ کو. جی نوحہ کا تعلق عورتوں سے ہوتا ہے, مردوں سے نہیں ہوتا. والنائحہ, تو والنائحہ ہے, نائحون کہیں نہیں ہے. جی یہ بیان کرنا یہ سب جو ہے عورتوں کا طریقہ ہے. والنائحہ تو اذا لم تتب قبل موتها, اگر کوئی اپنے مردوں کی خوبیاں بیان کر کے رونے والی, مرنے سے پہلے توبہ نہ کرے, قیامت کے دن کھڑا کیا جائے گا. اس کو کیا پہنا دیا جائے؟ اس کو تار کول کا پاجامہ اور کرتا پہنا دیا جائے گا, اور کھجلی کی زرہ پہنا دی جائے گی. دیکھ کھجا, ایک تو زرہ ہے, دوسرا کھجائے گا کیسے؟ وہ کھجائے گی کیسے؟ کھجائے گی کیسے؟ وہ زرہ تو پہنے ہوئے. وعلیہا سربال من قطران, اور ودر من جرب من کھجلی. جی اللہ اکبر. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے جو ابو مالک اشعری سے. بہت ساری روایتیں اور بھی ہیں, 50 روایتیں. جی کہتے تھے بولتے چلے جاؤ, اور ہر شعبے کے اندر دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ہر اثر کے بارے میں کیا ہے. بس اسی پر بات ختم کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.